نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہندوستان سے مولانا ذوالقرنین صاحب نے پوچھا ہے، اور ایک میرے رشتہ دار ہے اس نے بھی پوچھا ہے کہ کل 21 جون کو سورج گرہن ہو رہا ہے، تو اس میں کس طرح ہم نماز پڑھیں؟ اس نماز کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، سورج گرہن کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے سورج گرہن شروع ہوا وہاں سے لے کر ختم ہوتے وقت نماز پڑھتے رہے، اور بہت لمبی نماز پڑھی آپ نے، بہت لمبی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، انفرادی طور پر نماز پڑھیں گے، سبھی کو اتنی قرأت بھی یاد نہیں ہے، تو اس لیے جتنی قرأت کر سکتے ہیں اتنی قرأت کریں، جتنے کر سکتے ہیں اتنا کریں، اتنی نماز پڑھیں 2 رکعت، اور باقی میں دعائیں کریں، کیونکہ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ دعا کریں۔ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، حالات بہت خراب ہیں، تو اپنے لیے، ملک کے لیے، رشتہ دار کے لیے، ساروں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کہیں عذاب نہ آ جائے، تو اس ڈر سے بھی کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ایسے موقع پر نماز پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ تو یہ 2 کام کرنا ہے۔ یہ شک نہ کریں کہ اس سے کہ کسی کا حمل ٹھہر جائے گا، حمل ختم ہو جائے گا، یا راشی آ جائے گی، مال آ جائے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑی چیز علامت قیامت میں سے یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے اس پر نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ کریں۔ تو یہ 3 کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اور ہو سکے تو صدقہ بھی کرنا ہے۔ حدیث یہ ہے، ان ابی بکر قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانکسفت الشمس، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور باب ہے ابواب الکسوف، اور حدیث کا باب کا نام ہے باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، اور حدیث کا نمبر ہے 1040 قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانکسفت الشمس، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گرہن ہو گیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے اٹھے کہ آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آگے گئے، جلدی سے مسجد کی طرف گئے، یجر رداءہ حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد داخل ہوئے۔ فدخلنا فصلی بنا رکعتین حتی انجلت الشمس، ہم کو نماز پڑھائی مسجد میں، کتنی لمبی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ سورج کھل گیا ہو، اتنی نماز پڑھائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينکسفان، آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اسی وقت میں، اسی دن میں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کسی کے مرنے یا کسی کے جینے سے سورج گرہن نہیں ہوتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، اگر تم سورج گرہن دیکھو تو تم نماز پڑھو، اور آگے فرمایا وَادْعُوا، اور نماز جتنا پڑھ سکو پڑھو، باقی میں دعائیں کرتے رہو، وَادْعُوا، دعائیں کرتے رہو، کب تک؟ حتیٰ ينکشف، یہاں ما بکم، جو تمہارا سورج گرہن ہے وہاں تک کہ ختم ہو جائے، اس وقت تک نماز پڑھو۔ تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ صدقہ بھی کرنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے۔ تو نماز بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اور صدقہ بھی کریں، یہ تینوں کام کریں، یہ سنت ہے۔ قرأت بعض روایت میں آتا ہے کہ زور سے، حنفیہ کے یہاں کی بات یہ ہے کہ زور سے قرأت کریں، اور حنفیہ کی رائے کہ نہیں، آہستہ قرأت کریں۔ آپ دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، زور سے قرأت کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حنفیہ کا مسئلہ کا آہستہ قرأت کا تھا، آہستہ بھی کریں، لیکن نماز پڑھنا ضرور۔ انگلینڈ میں یہ سورج گرہن شروع ہوگا 5 بڑا والا 5:47 پر، اور ختم ہوگا 9:32 پر، لیکن انگلینڈ میں سورج گرہن نظر نہیں آئے گا، کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے ٹائم دے کر کے، نظر نہیں آئے گا، اور بیچ میں آئے گا 7:40 پر۔ انڈیا میں یہ سورج گرہن بڑا والا شروع ہوگا 10:17 پر، اور بیچ میں آئے گا 12:10 پر، 10:17 شروع ہوگا، اور بیچ میں آئے گا 12:10 پر، اور سورج گرہن وہاں ختم ہوگا 2:02 پر دوپہر میں، اور ان کو نظر آئے گا۔ تو یہ سورج گرہن ہوگا 3 گھنٹہ 45 منٹ،
3 گھنٹہ 45 منٹ ہے، اتنی لمبی آپ قرأت نہیں کر سکیں گے۔ حافظ لوگ ہوگا تو کریں گے، لیکن آپ حضرات کے لیے ذرا مشکل ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اتنی نماز پڑھیں، دعائیں کریں۔ اور پاکستان میں یہ شروع ہوگا 9:47 پر صبح کو، اور بیچ میں آئے گا اور ختم ہوگا 1:32 پر، 1:32 دوپہر میں، اور بیچ میں آئے گا 11:40 پر۔ تو یہ اتنا لمبا ہے، اس میں آپ دعائیں کریں اور نماز پڑھیں اور صدقہ بھی کیا کریں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں۔ یہ اصل کام ہے مسلمانوں کا۔ ایک عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو ہر موقع پر نماز کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورج گرہن ہو تو نماز، عید ہو تو نماز، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، رشتہ دار کا انتقال ہو تو نماز جنازہ، تو عید کی خوشی پر بھی نماز، اور غمی پر بھی نماز، اور اللہ کا کوئی آیت اور نشانی تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا نماز۔ یہ ہے مسلمان کی اصل چیز۔ بعض لوگ جو ہے کچھ کا کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اور آپ یہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمیرالدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔